حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک شرابی تھے اور ہر وقت شراب خانے کے اندر پڑے رہتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق آپ نے شراب پی اور پھر گھر کا راستہ اختیار کیا کہ راستے میں اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ جب اٹھایا تو اس کو دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ کا نام دیکھ کر اس بشر حافی نے وہ ٹکڑا جس پر رب کا نام لکھا ہوا تھا اٹھایا، چوما، خوشبو لگائی، اس کو صاف کیا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر وہ اسی راستے چل دیا جہاں شراب خانہ تھا۔ پھر جا کے شراب پی تو وقت ولی اللہ کو الہام ہوا کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا ایک محبوب بندہ ہے، جا کے اس کو میرا سلام کہو اور ساتھ اس کو یہ بھی کہہ دینا کہ رب تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وقت ولی اللہ حضرت بشر کا نام لے کر جگہ جگہ پوچھتے رہے یہ بشر کہاں ملے گا؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو ایک شرابی ہے اور آپ کو اس وقت وہ ایک شراب خانے میں ہی ملے گا۔ تو وہ ولی اللہ چلتے چلتے اس شراب خانے تک پہنچے، پوچھا یہاں کوئی بشر نام کا کوئی بندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بشر نام کا بندہ تو ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ لوگ بھی سارے حیران تھے، وقت کے ولی اللہ ہیں اور ایک ایسے شخص کا نام لے رہے ہیں جو اس وقت شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے۔ تو کہا مجھے اس سے کام ہے، اس کو بلایا جائے۔ وہ شخص گیا اور بشر کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھ، تیرے لیے دروازے پر وقت کے ولی اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آنکھوں کو ملتا وہ اٹھا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچا تو ولی اللہ کی زیارت ہوئی۔ اب خوف بھی تھا کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے، تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا تمہارا نام بشر ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام بشر ہے۔ اور آپ جب وہاں پر حاضر ہوئے تو آپ کے پاؤں میں چپل کوئی نہیں تھی، آپ ننگے پاؤں کھڑے ہوئے تھے۔ تو فرمایا مبارک ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں سلام آیا ہے۔ جب اس نے اس ولی اللہ کے وہ جملے سنے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ مجھ جیسا بدکار بندہ، مجھ جیسا گناہگار بندہ جس کو دنیا پوچھتی تک نہیں ہے، اس کو رب کے سلام آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی نیک کام تو نہیں کیا، میں نے ایسا کوئی بھلائی والا کام تو نہیں کیا، ہر وقت اس گناہ کے اڈے پر پڑا رہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس سبب جو ہے مجھے سلام بھیجا ہے؟ اس نے کہا صرف سلام نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو وقت کے ولی اللہ کے وہ جملوں سن کر بشر حافی اس کو کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، یعنی آپ جب اس وقت کھڑے تھے تو آپ کے پاؤں میں چپل کوئی نہیں تھی۔ جب یہ جملے سنے تو وہ نشہ جو اس کو طاری تھا، وہ شراب کا نشہ، اس سے بڑھ کر نشہ رب تعالیٰ کی محبت کا چڑھ گیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ نے اسی وقت توبہ کی اور یہ عرض کیا کہ جب آپ رب کا سندیشہ لے کر میرے پاس آئے اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، میں اب کبھی زندگی میں پاؤں میں جوتا نہیں پہنوں گا، اسی حالت میں اپنی ساری زندگی گزار دوں گا۔ ہم نے علماؤں سے سنا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پھر پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب گھر سے مسجد کی طرف چل کر جاتے تو آپ کے راستے پر کبھی کسی جانور نے گوبر نہیں کیا۔ ایک تاریخ ہے کہ آپ کے راستے پر کبھی جانور نے گوبر نہیں کیا، اور پھر اس راستے سے چل کر آپ مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے دیکھا کہ اس راستے پر گوبر پڑا ہوا ہے، تو اس شخص نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج بشر اس دنیا سے چلا گیا۔ کسی نے پوچھا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے آیا کرتے تھے، کبھی اس پر جانوروں نے گوبر نہیں کیا، تو آج کسی جانور نے یہاں پر گوبر کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ رب کے نام کا ادب کرنے کی یہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی بخش فرمایا، اس پر سلامتی بھی بھیجی۔